میں بہت سارے ساتھی چل پھر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ اڑوس پڑوس میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے رہنے والوں کو محبت سے بٹھا دیں۔ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ بات نہ سنے، کیونکہ شیطان ابن آدم کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی موت۔ اس لیے جتنے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے اپنے بھائیوں کو بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں، جم کے بیٹھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے۔ لفظ امت، اس میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، نوجوان بھی داخل ہیں، بچے بھی داخل ہیں، یہ سب ملا کر امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کی تعریف کی ہے، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ تو گویا کہ اس امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو خیر سے خالی ہو، سبھی بہتر ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، کہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اور ہمارے بارے میں فرمایا اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو گویا کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں، ان سب طبقوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ لائیں، ان کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ کوئی طبقہ نہ چھوٹے، نہ مردوں کا، نہ عورتوں کا، نہ نوجوانوں کا، نہ بچوں کا، کوئی طبقہ نہ چھوٹے۔ ہر طبقے میں محنت ہو اور یہ ایسے تیار ہو کہ یہ ساری انسانیت کو جنت میں لے جانے والے بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر وہ 23 برس 4 مہینے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو ذمہ داری دی ہے وہ قیامت تک کے آخری انسان کی دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف موقع جو دیا جا رہا ہے محنت کا، وہ صرف 23 برس ہے۔ ذمہ داری جو دی جا رہی ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ اب یہ کیسے پوری ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی بہترین امت دی اور ان کی تعریف بھی کی، اور پھر ان کی فضیلت بھی بیان کی، اور پھر ان کا کام بھی بتایا۔ اور جو داعی کی دعوت ہوتی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، داعی کی دعوت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر داعی وہ اللہ کے لیے دعوت دیتا ہے تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعوت دی، اگرچہ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا، پتھر مارے، آپ کی دعوت کو رد کیا، مگر اس کا اثر ایسے ہوا کہ آج یہ سارا مجمع اسی محبت اور اسی دعا اور اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ داعی کی دعوت کا اثر وہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے، ساری انسانیت کے بھلائی کے لیے، کہ ساری انسانیت وہ جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچنے والی بن جائے، اور اس کا ہم کو سب کو مکلف بنایا۔ ان میں سے ہم میں کوئی اس سے بری نہیں کہ وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر طبقے کو ذمہ دار بنایا، اور اس امت کا جو سب سے اہم طبقہ ہے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں جہاں اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے، اس میں ایک سوال یہ بھی کریں گے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بتا اپنی جوانی تو نے کہاں لگایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو عمر کا حصہ ہے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس لیے جس قوم کے جوان وہ صحیح رخ پہ آ جاتے ہیں تو وہ قوم بہت ترقی کرتی ہے، اور جس قوم کے جوانوں کو برباد کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر بے دینی جب لائی جاتی ہے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو ہماری سارے عالم کے اندر انسانیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نوجوان دیے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری آپ کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ جوانوں کی جو زندگیاں ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس وقت میں نوجوانوں میں، بچوں میں جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور جو نوجوان اور بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں، یہ سب کے سب یہ امت میں داخل ہیں، اور ان کی سب کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور یہ سب کو داعی بننا ہے، کیونکہ ساری انسانیت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب اس وقت میں جتنے ایمان والے ہیں ان کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں عصری تعلیم کہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ 98% ہے، اور 2% ایسے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ دونوں طبقہ اور یہ دونوں جو شعبے ہیں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ان دونوں طبقوں کو نظر انداز کر دیا تو آگے ہمارا مستقبل وہ تاریک ہو جائے گا، آگے ہماری نسلوں کے اندر دین کا صفایا ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے بڑے ہم کو ہر موقع پر، ہر جوڑ میں، ہر مشورے میں اس بات کی فکر دلاتے ہیں کہ یہ جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کی فکر کی جائے۔ دینی مدارس کے طلبہ وہ آج کے طلبہ ہیں، کل کے علماء ہیں، وہ آج کے طلبہ ہیں، وہ کل کے امام ہیں، وہ آج کے طلبہ ہیں، کل کے خطبہ ہیں، وہ آج کے طلبہ ہیں، کل کے وہ امت کے رہنما ہیں، امت کے قائد ہیں۔ تو ان طلبہ میں وہ فکر پیدا ہو جو مقصود ہے، کیونکہ علم نبوت کے ساتھ فکر نبوت کا آنا بھی ضروری ہے۔ علم نبوت جب آئے گا اس کے ساتھ فکر نبوت جب آئے گی تو پھر یہ علم کو سارے عالم کے اندر پہنچانے کی فکر ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ علم ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سارے عالم کے اندر پہنچایا جائے۔ اس کے لیے عزیز دوستو بزرگوں، جتنے ہمارے دینی مدارس ہیں سارے عالم کے اندر ان مدرسوں میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کا وہ اونچا مقام ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، من ہم یا رسول اللہ؟ ہم اہل القرآن، ہم اہل اللہ وخاصۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ کے گھر والے ہیں
کچھ اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ قرآن والے۔ یہ قرآن والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے خواص ہیں، یہ اللہ کے خواص ہیں اور یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کے جو حافظ ہیں ان کا بڑا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ حافظ قرآن اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان سب کی فکر کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے فکر کے امور میں دینی مدارس کے طلبہ بھی ہیں، کیونکہ یہ طلبہ امت کے آگے چل کر رہنما بننے والے ہیں، قائد بننے والے ہیں، امت کی رہبری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان طلبہ کو صرف ایسے نہیں کہ ان کے اندر اتنی فکر ہو کہ ان کو صرف امامت کرنی ہے، ان کے اندر صرف اتنی فکر نہ ہو کہ یہ صرف بچوں کو صرف پڑھانا ہے، بلکہ ان طلبہ کے اندر وہ فکر پیدا ہو جو مطلوب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو ہر طالب علم کے دل کے اندر یہ فکر ہو کہ اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کے 4 حقوق ہیں کہ ایک حق یہ ہے کہ اس کو کما حقہ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو ازبر یاد کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو پورے عالم میں پہنچایا جائے۔ تو ہر حافظ قرآن کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے اور اس قرآن کو پورے عالم میں پہنچانا ہے۔ تو یہ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ فکر پیدا ہوگی فکر والے ماحول سے۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پھیلا دیا کہ اس میں لگنے والے کی فکریں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ہمارے جتنے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں یہ کس طرح اپنے علم کے حصول کے ساتھ ساتھ کیسے اعمال دعوت کے اندر لگ جائے، کیسے ان کے اندر یہ فکریں پیدا ہو جائے۔ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ بھئی یہ فکر تو دینی مدارس کے اساتذہ کریں یا علماء کریں، نہیں، اس کی سب کو فکر کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کیا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس کو وہاں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہر چیز کی فکر کرنی ہے، اس کے کپڑے کی، اس کے تمام ضروریات کی، یہاں تک کہ یہ بھی کہ اس کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فکر کرنی ہے کہ یہ میرا بچہ دین کا داعی بنے اور سارے عالم کے اندر یہ اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے والا بنے۔ تو یہ فکر کے ذریعے سے ہوگا۔ تو دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا کام بہت اہم ہے، یہ شعبہ نبوت میں سے ایک شعبہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ یعلمہم الکتاب یہ شعبہ نبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب سکھایا کرتے تھے، کتاب پڑھایا کرتے تھے، علم پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شعبہ نبوت ہے، تو بہت اہم شعبے میں یہ دینی مدارس کے طلبہ مشغول ہیں۔ تو یہ اپنی مشغولی کے ساتھ بغیر کسی تعلیم کے خرچ کیے ہوئے کس طرح محنت میں لگے۔ تو اعمال دعوت ہے، ان اعمال دعوت کو اپنے تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ کیسے کرے۔ اس کے لیے ہمارے جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے اعمال بتائے گئے ہیں کہ وہ روزانہ مشورے میں 10 منٹ دیں، تعلیم 10 منٹ کریں، 10 منٹ ملاقات کریں۔ جیسے کہ ہمارے اور ساتھی 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، ان کے لیے 2.5 گھنٹے نہیں ہیں کیونکہ ایک اہم کام میں مشغول ہے، مگر اعمال دعوت سے ان کو پڑھنے کے زمانے میں مناسبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کے اندر یہ اعمال ہو۔ الحمدللہ ہمارے جتنے عالم کے اندر اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر جو مدارس ہیں، جو المدارس ہیں، ان سارے مدارس کے اندر یہ ترتیب ہے کہ وہاں سے پڑھنے والے طلبہ ان اعمال سے گزرتے ہیں اور پھر اپنے ملک اپنے علاقوں میں آنے کے بعد وہ اعمال دعوت میں لگتے ہیں۔
اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، ہر مسجد کے ساتھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کی فکر ہو، اس اعتبار سے کہ ان کے پڑھنے کی فکر ہو۔ ابھی چند سالوں پہلے یہ ہوا کہ کچھ حالات آنے پر بہت سارے طلبہ نے مدارس چھوڑ دیے، کہ لاک ڈاؤن آیا، چھوڑ دیا اس میں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہر مسجد کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے طلبہ ہیں یہ بہت اہم کام میں ہیں، لہٰذا ان کی فکر کر کے ان کو مدرسوں کو پہنچانا ہے۔ کوئی طالب علم کسی وجہ سے، خواہ اس کا ذاتی مسئلہ ہو، طبیعت کا ہو، گھریلو مسئلہ ہو، تو ہمارے سارے ساتھی فکر کریں اس بات کی کہ کس طرح یہ ہمارے طلبہ مدرسے میں ایک سوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ جو اعمال دعوت ہے یہ تعلیم میں حرج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ طلبہ کی تعلیم میں ایک سوئی کیسے پیدا ہو جائے اس کے لیے اعمال دعوت ہے طلبہ کے لیے۔ تو اس کے لیے طلبہ کو مدارس کی طرف متوجہ کرانا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے مدارس کو طلبہ ملیں گے، مدارس کو طلبہ ملیں گے۔ الحمدللہ بہت سارے مدارس کے اندر جو طلبہ ہیں وہ اکثر دعوت کے ساتھی جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ میں ڈال رہے ہیں، عالمیت کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ساتھی اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی تشکیلیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس فکر ہونی چاہیے کہ کم از کم گھر میں کوئی خاندان میں گھر میں کوئی حافظ ہو جو مدرسے میں جائے، وہ پڑھیں اور پڑھ کر اس علم کا، اس تعلیم کا حق ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل دعوت سے کیسے گزرے، اس کے لیے سب کو فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس سال جو شعبان گزرا ہے اس کے اندر ہمارے ملک کے اندر 2 لاکھ طلبہ جمع ہوئے ہیں، دیگر مختلف جوڑ ہوئے ہیں، ان کے اندر 2 لاکھ دینی مدارس کے طلبہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کی جماعتیں نکلی ہیں، قریب 2000 سے زائد جماعتیں نکلی ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ہمارے اپنے صوبے کے اندر تقریباً 24 جوڑ ہوئے ہیں دینی مدارس کے طلبہ کے، شعبان سے پہلے، اور ہمارے دینی مدارس کے طلبہ 19 جماعتیں ہمارے پاس سے نکلی ہیں، 17 جماعتیں نظام الدین گئی ہیں۔ ہمارے بڑوں کا منشا یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں یہ طلبہ اپنی چھٹیوں میں وقت نکال کر قربانی دے کر، اگرچہ کہ انہوں نے 10 مہینے قربانی دی ہے، اب 2 مہینے کی چھٹی ہوئی ہے، تو اس میں بھی ان کو قربانی پہ ابھارنا ہے، کیونکہ امت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اور امت کی رہبری کرنے کے لیے جو امام بننے والے ہیں، جو قائد بننے والے ہیں، امت کی رہبری کرنے والے ہیں، ان کا مزاج بھی قربانی کا بنے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی پر گزری ہے، پوری زندگی قربانی پر گزری ہے۔ تو ایسے ہی انبیاء کے جو وارث ہیں ان کے اندر بھی قربانی کا مزاج پیدا ہو، اگرچہ کہ 10 مہینے وہ اللہ کے راستے میں ہی تھے، ان کو مزید قربانی دینی ہے، دے کر وہ چھٹیوں میں نکلیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اپنے صوبے سے 19 جماعتیں نکلی ہیں، جس میں 17 جماعتیں نظام الدین گئی ہیں۔ تو ہمارے بڑوں کا منشا یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ وہ سارے کے سارے مرکز آ کر وہاں سے نکلیں، کیونکہ ہمارے سارے عالم کا مرکز ہے، وہاں سے جا کر کام لیں گے تو ان کے اندر ایک مرکزیت آئے گی اور کام کو صحیح رخ پہ لے کے چلنا آئے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے صوبے کے اندر اتنی جماعتیں نکلی ہیں، اب اس کو ہم کو آگے بڑھوانا ہے۔ اب سال کا شروع ہے، دینی مدارس میں طلبہ داخلے لے رہے ہیں، تو ان طلبہ کے داخلے لینے کے ساتھ ساتھ ہمارے مقامی جو مدرسے کے اطراف میں مسجدیں ہیں تو وہ ہمارے سارے ساتھی اس بات کی فکر کریں کہ جو ہمارے حلقے میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے علاقے کے اندر جو علماء ہیں، جو ماشاءاللہ وقت لگائے ہوئے ہیں یا فکر مند علماء ہیں، ان کو لے کر ان مدرسوں کے اندر یہ اعمال کی فکر پیدا ہو جائے، کیونکہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے سال میں 2 جوڑ کیے جاتے ہیں۔ ایک جوڑ یہ شوال کے بعد ہوتا ہے، ذی قعدہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں یہ سال کے شروع میں ان کو جوڑ کر کس طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ اعمال دعوت کرنا ہے کہ تعلیم میں کوئی حرج بھی نہ ہو اور پھر یہ اعمال کرنے والے بنے۔
اس کے لیے سال کے شروع میں جوڑ ہوتا ہے اور پھر ان کو کام کی پوری ترتیب سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی اپنے جو اوقات خالی ہیں، جو چھٹی کے اوقات ہیں، ان میں کیسے اعمال دعوت کریں۔ تو الحمدللہ تمام مدارس کے اندر یہ ترتیب ہے۔ اس کے لیے سال کے شروع کے اندر تمام اضلاع کے اندر اور تمام شہروں کے اندر تمام مدارس کے بالغ طلبہ کو جوڑ کر ان کے سامنے مقامی دعوت کے اعمال جو مدرسے کے اندر کیے جاتے ہیں وہ سب ان کو بتایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ فکر ہر مسجد کی سطح پر ہونی چاہیے کہ ایسے بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اطراف ہے، ان طلبہ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے طلبہ اگر ان کے اندر یہ اعمال دعوت سے گزرنا ہوگا تو ان کے اندر فکر پیدا ہوگا۔ ایک طالب علم ابھی گزشتہ سالوں میں چھٹیوں میں، رمضان کی چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ ہمارے ملک کے ایک علاقے میں گیا، تو وہ ایسا بنجر علاقہ تھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ مسجد بند ہے اور مسجد میں گھاس اگی ہوئی ہے اور مسجد میں دھول ہے اور کئی زمانے سے مسجد بند ہے، کوئی مسجد کو آنے والا نہیں، کئی زمانہ ایسا گزر گیا کہ وہاں پہ اذان نہیں ہوئی۔ تو یہ دینی مدارس کے جو مدرسے کے طلبہ گئے تھے ان سب طلبہ کے آنسو آ گئے، اب سب رو پڑے کہ بھئی اللہ کا گھر بند اور مسلمان اطراف میں ہے۔ تو ایسی دل پہ چوٹ پڑی کہ اس کے دل کے اندر فکر پیدا ہو گئی۔ وہ پوری جماعت میں مسجد کو صاف کیا، اس کی گھاس کاٹی، مسجد کو دھویا اور اس کے بعد وہاں پہ مصلے بچھائے اور اذان دی اور پھر محلے میں گشت کر کے مسلمانوں کے گھر ڈھونڈے، جا کے ان کو دعوت دی۔ تو یہ مسجد، ویران مسجد کو دیکھ کر اور یہ غیر آباد مسجد کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر اس طالب علم کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ جب مرکز آیا تو اس نے کہنے لگا کہ ایک جماعت آپ 4 مہینے کی تیار کریے اور فوری اس کا رخ اس علاقے میں بھیجیے۔ حالانکہ زیادہ نہیں، 16-17 سال کی عمر کا بچہ ہے، طالب علم ہے، مگر اس کے دل میں ایسی فکر پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوری جماعت تیار کریے اور وہاں روانہ کریے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ایسا حال ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ تو جب یہ امت کے ارتداد کے علاقوں میں اور امت کے اس طرح کی پستی کے حالات کو دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ایک غم پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کسی سے کام لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں جس کے دل کے اندر امت کا غم ہوتا ہے۔ تو جب امت کی بے دینی کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر غم پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ امت کے احوال ان طلبہ کو دکھانا ضروری ہے، کیونکہ ان طلبہ کے اندر علم نبوت ہے تو فکر نبوت کیسے پیدا ہو، نبی کا غم کیسا پیدا ہو۔ ہمارے نبی کی جو صفت تھی وہ متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے، دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ کس بات کی فکر تھی؟ یہ تھی کہ ساری انسانیت کیسے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ طلبہ کی اگر اس طرح کی فکریں ہوگی تو پھر یہ طلبہ فارغ ہونے کے بعد سارے عالم کی فکریں ان کے ذہن میں ہوگی، کیونکہ ہمارے جو دعوت کے اعمال ہیں اور جو ترتیب ہے وہ اپنے مسجد سے لے کر، اپنی ذات سے لے کر سارے عالم کے اندر کس طرح یہ فکر مند بن جائے اور ان کی صلاحیت اس میں کیسے لگے، ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ فارغ ہونے کے بعد 1 سال بھیجایا جاتا ہے۔ یہ 1 سال کیوں ہے کہ ہمارے ملک کے سارے علاقوں میں یہ پھریں اور اس کی بددینی دیکھے، وہاں کے لوگوں سے ملے، ان کے مزاجوں کو سمجھے اور ان کو اپنے اس علم کو کس طرح دینا چاہیے، کیونکہ علماء کے قلوب کے اندر یہ علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو یہ خزانہ کس طرح امت کے اندر تقسیم ہو اور یہ کس طرح امت ان سے استفادہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امت کے احوال دیکھے اور پھر امت کے مزاج کے مطابق دعوت دینے والے بنے۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے علماء اس سال بھی الحمدللہ 1000 سے زائد علماء جا کر آئے ہیں۔ ابھی شعبان میں 500 علماء مرکز تشریف لائے ہیں 1 سال کے لیے۔ تو جب علماء جب پھرتے ہیں فارغ ہونے کے بعد تو جب امت کے احوال دیکھتے ہیں تو ان کے اندر غم پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں جس کے دل کے اندر امت کا غم ہو۔ اور غم کیسے پیدا ہوگا؟ غم پیدا ہوگا امت کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے۔
تو یہ غم پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس کے طلباء کا خروج کروائیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اب 10 مہینے تو بچہ باہر رہا ہے، وہ بھی تو علم حاصل کرنے گیا، وہ بھی تو اللہ کے راستے میں تھا، اب میرا لخت جگر، میرا پیارا بیٹا وہ 2 مہینے گھر پہ رہے گا، اب میں اس کو خوب کھلاؤں گی، اس کی خوب خدمت کروں گی۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ اپنی گھر کی خواتین کو سمجھائے اس بات کو کہ دیکھو ہم نے اس کو جو عالم بنایا ہے، ہم جو اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ اس کو علم نبوت کے ساتھ فکر نبوت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی چھٹیوں میں قربانی دے۔ تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو ان کی چھٹیوں میں ضرور اللہ کے راستے میں نکالیں، اگرچہ کہ آپ کے دل پہ بڑا بوجھ ہوگا کہ اتنے 10 مہینے کے بعد میرا بچہ گھر آیا ہے، ضرور دل پہ چوٹ پڑ رہی ہوگی، مگر خدا کی قسم ہمارے دلوں کی یہ چوٹ اور ہماری یہ قربانی، یہ ہماری جدائی کی جب تک یہ ضرور رنگ لائے، یہ ضرور رنگ لائے۔ ہم اپنے بچوں کو روانہ کریں اللہ کے راستے میں۔ یہ جو محبت کی جو جدائی کی ہوگی اللہ کے لیے، یہ خالی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اجر المؤمنین اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے ساتھی اپنے بچوں کو چھٹیوں میں ضرور بھیجیں اور اپنے ساتھیوں کے بچوں کی تشکیل کریں۔ مسجد میں جتنے طلباء ہیں ان کے سرپرستوں سے بات کر کے ان کی تشکیل کریں، یہاں تک کہ دوسرے صوبوں میں بڑے بڑے مدارس میں ہمارے طلباء ہوں تو ان کے سرپرستوں کی تشکیل کریں کہ آپ کا بیٹا فلانے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ وہاں دیوبند میں ہے، مظاہر میں ہے، ندوے میں ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کی چلے کی تشکیل کریں۔ تو ہماری مسجد والی جماعت اس کی فکر کریں کہ اپنے طلباء کو بھیجیں، کیونکہ یہ آج کے طلباء ہیں، کل کے علماء ہیں، یہی ساری امت کی، ساری دنیا کی رہبری کریں گے، اور ساری انسانیت کی فکر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے قائد اور یہ وارثین انبیاء، یہ فکر ساری انسانیت کی ان کے اندر پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فکر کریں۔ اور جو سال کے ختم پہ دینی مدارس کے طلباء کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شعبان سے پہلے رجب وغیرہ میں جوڑ ہوتا ہے کہ اس میں دینی مدارس کے جتنے طلباء ہیں، بالغ طلباء، ان سب کو جمع کیا جاتا ہے اور جتنا ہو سکے کم مسافت پہ رکھا جائے کہ 50 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، جتنا کم ہو سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء جڑے اور پھر ان کی تشکیلیں ہوں، زیادہ سے زیادہ طلباء نکلیں۔ اور ماشاءاللہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ بیرون ممالک میں جہاں پر ہمارے علماء کرام کی جماعتیں گئی ہیں، ہمارے علماء نے قرآن و حدیث سے جو دین کو، دین کی محنت کو سمجھایا، وہ لوگ مطمئن ہوئے ہیں، بہت مطمئن ہوئے ہیں، اور یہ کہا کہ آپ کے علماء جو آئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس کام کی سطح بڑھ گئی ہے۔ تو جو کام علماء کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے امام علماء ہوں گے، سادات ہوں گے، عرب ہوں گے، اس کام کی امامت کریں گے۔ تو ہمارے حصے میں کوئی طالب علم ہمارے ذریعے سے آ جائے اور وہ امت کی رہبری کرنے والا بن جائے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے ہر ساتھی فکر کریں۔ اور اس کے ساتھ عزیز دوستو، بزرگوں، اس امت کا 98% جوانوں کا جو طبقہ ہے وہ عصری تعلیم سے جڑا ہوا ہے، وہ عصری تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ 10ویں کلاس کے طلباء، اسٹوڈنٹس ہیں، انٹر کے ہیں، ڈگری کے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، ڈاکٹری کے ہیں، یہ سارے طلباء بھی یہ ہماری فکر کا ایک حصہ ہے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسلمان وہ جس طبقے میں اور جس شعبے میں ہو وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے، وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر عصری تعلیم بھی پڑھا رہے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں انجینئر بعد میں ہوں، پہلے مسلمان ہوں، پہلے مسلمان ہوں پھر ڈاکٹر ہوں، پہلے مسلمان ہوں بعد میں سرکاری نوکر ہوں، تاکہ وہ مسلمان کس طرح رہتا ہے، مسلمان کے کیا اخلاق ہے، مسلمان کی کیا دیانتداری ہے، مسلمان کس طرح رہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے، وہ سارا عملی طور پہ اس شعبے میں اپنے آپ کو پورا اتر کے بتائے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے پڑھنے کے زمانے کے اندر کہ جیسے
ماں کے پیٹ میں بچہ ناقص نکل جاتا ہے، اس کے بننے کی جگہ وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اگر وہ ناقص نکل جائے تو پھر بعد میں اس کو ساری دنیا مل کے اس کے نقص کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو ایسے ہی پڑھنے کے زمانے میں چاہے دینی مدارس کے ہو چاہے عصری تعلیم کے ہو، ان کی تربیت جس اعتبار سے ہوگی، ان کا ذہن جس اعتبار سے بنایا جائے گا، محنت کی جائے گی، اس اعتبار سے وہ تیار ہوگی۔ اب دیکھیے ایک اسکول کے اندر ٹیچر پوچھ رہی تھی کہ بھئی تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ ایک مسلمان بچے نے یہ کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ تو یہ اس نے صحابی کیوں کہا، کیا وجہ ہے؟ چھوٹی کلاس کا بچہ ہے، تو اس کی ماں نے فکر کی تھی اس بچے کی، روزانہ گھر کی تعلیم ہوتی تھی، تو وہ بچہ صحابی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں روزانہ سننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ تو وہ ٹیچر تعجب میں پڑ گئی کہ یہ صحابی کی ڈگری کیا ہے، یہ اب تک پہلی بار سننے میں آیا، انجینئر سنا، ڈاکٹری سنی، یہ ساری صحابی کی نئی ڈگری ہے، لہذا پوچھنا چاہیے۔ ماں کو فون کیا کہ بھئی آپ کا بچہ ایک نئی ڈگری کا تعارف کرا رہا ہے، یہ کون سی ڈگری ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ آپ کو فون پہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ وہ ماں بھی داعیہ تھی، اس نے اس ٹیچر کو اسلام کے بارے میں ساری چیزیں سمجھائی اور اس کو صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کی کیا صفات تھے، یہ سارے صفات بیان کی، اس سے وہ متاثر ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان طلبہ کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ باپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، اور دوسری ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کرے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان بنائے، اس کے اعمال کی فکر کرے اور اس کو دین کا داعی بنائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس مسلمانوں کے تمام بچوں سے کہہ دو کہ دنیا میں جتنی انسانیت ہے تم سب ان کے ذمہ دار ہو، ان سب کو جنت میں لے جانا ہے۔ کہ ہمارے پاس کا بچہ یہ فکر مند ہو جائے کہ مجھ کو ساری دنیا کی انسانیت کو جنت میں لے جانا ہے، ساری دنیا کی انسانیت کو۔ یہ ہر ایک کے دل میں فکر کیسے پیدا ہوگا؟ جب ان کی فکر کی جائے گی۔ ورنہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، باطل نے ایسے نقشے بنا رکھے ہیں کہ اگر ہماری فکر نہیں ہوگی تو یہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے، پھر ہم افسوس کریں گے، اس افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عصری تعلیم کے طلبہ چاہے وہ اسکولز میں ہو، کالجز میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ان کی فکر کرنی ہے۔ اس کی فکر کے لیے دیکھیے ہماری مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، مسجد کے اندر گشت کا مشورہ ہوتا ہے، مسجد کی جماعت جاری اس کا مشورہ ہوتا ہے، ہفتہ واری تعلیم کا مشورہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے امور میں دینی مدارس کے طلبہ اور عصری تعلیم کے طلبہ کی بھی فکر ہو، کیونکہ یہ بھی پڑھنے والے ہیں، ان کا پڑھائی کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے زمانے میں چھیڑنا نہیں ہے، چھٹی کے زمانے میں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آج آپ کو دکھ رہے ہیں کہ یہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، پتہ نہیں اللہ نے ان کی روزی کہاں رکھی ہے، یہ کس ملک میں جانے والے ہیں۔ وہاں اسلام کے نمائندے بن کے جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی جو پڑھنے کے زمانے میں 10ویں میں بھی وقت لگایا اور پھر انٹر میں بھی وقت لگایا، جب فارغ ہو گئے تو 4 مہینے لگائے، علاقوں میں گئے، امریکہ گئے، وہاں جا کر ماشاءاللہ کام کے ذمہ دار بنا گئے، اور ملکوں میں گئے، وہاں جا کے کام کے نمائندے بنے، انگلینڈ گئے، وہاں پر جا کر ماشاءاللہ کام کے ذمہ دار بنے۔ یہ کون بنے؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن نوجوانوں کی ان کے پڑھنے کے زمانے میں فکر کی گئی۔ اگر ان کو سرسری لے لیا، ہم نے نظر انداز کر دیا، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان کے یہ بننے کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا تو یہ پھر ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان کو اسلام کا تعارف وہ مسجدوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، وہ نماز روزے کے ذریعے سے نہیں ہوگا،
مسلمانوں کو اسلام کا تعارف جو کروائیں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اس کا جو تعارف ہوگا، اللہ کی ربوبیت جو بیان کریں گے، وہ مختلف شعبوں میں جانے کے بعد اپنے کو ویسا پیش کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ مسلمان انجینئر ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ کسی مجبوری پہ اس کا خون نہیں چوستا ہے، یہ تو مجبوروں کو دیکھ کر مجبوروں پہ رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مسلمان ڈاکٹر کا ایسا تعارف ہو، مسلمان انجینئر کا ایسا تعارف ہو، تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ اسٹوڈنٹس پڑھنے کے زمانے میں فکر مند ہو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی دین کی محنت کے اعتبار سے۔ تو ان کی بھی مستقل ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کو ہم کو خود کو بھی چلانا ہے، اپنی مسجدوں میں چلانا ہے، ہم خود کو بھی فکر کرنا ہے۔ تو کیسے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ ان کی فکر مسجد کی سطح پر ہو۔ ہمارے پاس کسی طبقے کا کام الگ سے نہیں ہے، ہمارے پاس طبقے واری کوئی کام نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کام الگ ہے، ڈاکٹرز کا کام الگ ہے، انجینئرز کا الگ ہے، علماء کا الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو ملا کر امت ہے، سب طبقوں کو ملا کر امت بنتی ہے، تو سب کی فکر مسجد کی سطح پر ہوتی ہے۔ تو ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اعمال دعوت میں جوڑے، مشورے میں جوڑے، تعلیم میں جوڑے اور ملاقاتوں میں جوڑے۔ ان کی تعلیم کی پوری رعایت ہونی چاہیے کہ ان کو کالج جانا ہے، ان کو اسکول جانا ہے، ان کو ٹیوشن جانا ہے، اس کی پوری رعایت ہونی چاہیے کہ ان کے پڑھنے کے زمانے میں ان کی تعلیم کی بھی خیر خبر پہنچے۔ اور اس کے بعد ہمارے ان طلبہ کی چھٹیاں آتی ہیں اتوار میں یا پھر ہفتے اتوار کی آتی ہیں، ان کو قربانی کی بات کر کے ان کو ان کے ورکنگ ڈیز میں بالکل نہ نکالے، یہ بڑا ظلم ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو 3 دن کے نام سے نکال لیا اور وہ پڑھائی میں کمزور ہو گیا، فیل ہو گیا، نمبر کم آ گیا، تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ دیکھ تو جماعت میں جاتا ہے، اس کے تو پیچھا ہو گیا۔ اور ہمارے پاس یہ تعلیم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ جو جس شعبے میں ہو اس کو اس شعبے میں ممتاز بنایا جائے، اس اسٹوڈنٹ سے کہا جائے بیٹے تم کو سب سے اعلیٰ نمبر لانے ہیں، تم کو بالکل ٹاپ اپنی کلاس میں لانا ہے۔ یہ اپنے ہر مسلمان طالب علم کو کہنا چاہیے، وہ کلاس میں ٹاپ آئے، اپنے اسکول کالج میں ٹاپ آئے، کہ پڑھائی کے اندر پوری رعایت ہونی چاہیے، تو ان طلبہ کو ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ اعمال دعوت ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک سوئی آتی ہے۔ الحمدللہ جس شعبے کے لوگ اس کام میں لگتے ہیں وہ الحمدللہ دین کے، اسلام کے تعارف کے لیے بڑے نمائندے بنے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا خیال کرنا ہے۔ ان کے لیے بھی سال میں 2 جوڑ ہیں، وہی ترتیب ہے کہ ان کو سال کے شروع میں کالجز میں پڑھتے ہوئے، اسکولز میں پڑھتے ہوئے کس طرح اعمال دعوت کرنی ہے اور اپنی چھٹیوں کو کیسا مصروف رکھنا ہے وہ ان کو بتانا ہے۔ اور دوسرا سال کے ختم پہ ہے جو ان کی اپریل میں، مارچ اپریل کے اندر چھٹیاں آتی ہیں، اس سے پہلے ان کے جوڑ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جوڑ ہو اسٹوڈنٹس کے، یہ جوڑ جہاں تک ہو سکے کم مسافت میں ہو، جتنے کم مسافت میں ہوں گے زیادہ اسٹوڈنٹ جڑیں گے، حلقے کی سطح پہ کریں، پورے شہر کی سطح پہ نہ کریں، زیادہ مجمع جمع ہوگا اس غرض سے نہیں، بلکہ چھوٹے جب جوڑ ہوں گے اس سے زیادہ طلبہ جڑیں گے چھوٹی مسافت پہ۔ تو اس میں جب طلبہ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو کام کا ایک نہج ملے گا اور سال کے ختم پہ نکلنے کا ایک ماحول ملے گا۔ تو کس طرح ماحول کام کا ملے اور ان کے نکلنے میں کیسے آسانی ہو جائے، اس کے لیے یہ جوڑ کرنے ہیں۔ اور ایک اہم بات ہے، سارے ساتھی سنیں، ابھی ہمارے بڑوں کا منشا یہ ہے کہ ہمارے عصری تعلیم کے جتنے طلبہ ہیں ان کے لیے جو اتوار کا دن ہے ان کا چھٹی کا ہوتا ہے۔ تو بعض طلبہ ایسے ہیں جو نکل جاتے ہیں ایک دن کے لیے، اپنی سروزہ جماعت کے ساتھ جڑ کے نکل جاتے ہیں، مگر اکثر طلبہ ایسے ہوتے ہیں محلوں کے اندر، ہمارے مسجد کے اطراف میں، وہ نہیں نکل پاتے، کچھ مجبوری ہوتی ہے، گھروں کی مجبوری ہوتی ہے، اجازت نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ مسجد وار جو جماعت ہے وہ چھٹی کے دن عصری طلبہ کے لیے خصوصاً اپنے وقت کو بڑھا دے۔ آپ مسجد میں 2 گھنٹے دیتے ہیں، 2.5 گھنٹے دیتے ہیں، تو اتوار کے دن خصوصاً چھٹی ہوتی ہے تو آپ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے کر لیجیے۔ دیکھ لیجئے کہ طلبہ فجر میں ملتے ہیں تو فجر میں آپ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کر لیجیے۔
ظہر کی نماز میں طلبہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، لہٰذا آپ ظہر میں 2-3 گھنٹے دے دیجیے تاکہ ان طلبہ کو مسجد میں جوڑیں اور اعمال دعوت، تعلیم، دعوت، سیکھنا سکھانا اور ان کا اکرام، یہ ساری چیزیں کی جائیں۔ اس کو جوڑ کی شکل نہ بنایا جائے کہ بھئی جوڑ ہو ہر اتوار کو، نہیں، جوڑ نہیں، بلکہ ان کو مسجد کی آبادی کے عمل میں ہم کو وقت اضافہ کرنا ہے اور ان کی چھٹی کو اصول کرنا ہے۔ اس لیے جتنی ہماری مسجد کے ساتھی ہیں یہ سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر اتوار کے دن خصوصاً یا پھر ہفتے کا دن بھی چھٹی ہوتی ہو تو اس کے اندر بس بچوں کی چھٹی کا خیال کرنا ہے کہ اس چھٹی میں مسجد وار جماعت اپنا وقت بڑھا کے ان کو اس میں جوڑے، تو انشاءاللہ ان کا وقت جو مسجد میں لگے گا اس کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی ہوگی، پھر وہ اپنے کالج وغیرہ میں بھی ماحول بنا کر وہ بھی نکلنے والے اور نکالنے والے بنے گے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ دونوں بھی طبقے ہیں، چاہے دینی مدارس کے طلبہ ہو اور عصری تعلیم کے طلبہ ہو، ان کی جو ترتیب ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان طلبہ کے سارے فسادوں سے اور ساری فتنوں سے اور ساری مشکلات سے بچ کر ایک سو ہو کر وہ دین پر اور دین کی محنت پہ جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے ذریعے سے ترتیب بتائی ہے۔ یہ ترتیب سے ہم سب واقف بھی ہیں، اگر واقف نہیں ہے، واقف ہو چکے ہیں تو اب یہ ترتیب اپنی مسجدوں میں چلا کر ہمارے دینی مدارس کے طلبہ اور ان عصری طلبہ کی فکر کریں۔ یہ عصری تعلیم کے طلبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ یورپ کا دین ہے کہ آج تو یہاں ہے، کل عالم میں ہوں گے، تو جہاں یہ ہوں گے وہ دین کے داعی بن کے جائیں گے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ امت میں سب داخل ہے، مرد بھی، عورت بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، اور کیوں نکالے گئے ہیں؟ ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تو ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس امت کے ہر طبقے کو داعی بننا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کے بچے بھی داعی تھے، ان کے نوجوان بھی داعی تھے، اور صحابیات بھی داعیہ تھیں، اور صحابہ بھی داعی تھے۔ ان کے داعی ہونے کی وجہ سے سارے عالم کے اندر آج جو کام نظر آ رہا ہے، جو آج الحمدللہ ماحول نظر آ رہا ہے، یہ سارا ان کے داعی ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، جتنے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں اس ترتیب کو چلا کر دینی مدارس کے طلبہ اور عصری تعلیم کے طلبہ کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی آپ کی چھٹیاں ہیں، ابھی مئی کا مہینہ آدھا گزرا ہے، ابھی تقریباً کسی کا 1 مہینہ، کسی کا 1.5 مہینہ بچا ہوا ہے، تو اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ہالیڈیز کو ہالیڈیز بنا دیجیے، اپنی چھٹیوں کو مقدس ایام بنا دیں۔ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ اس میں ٹیچرز بھی ہوں گے، پروفیسرز بھی ہوں گے اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ کھڑے ہو کے اپنا نام لکھائیں کہ انشاءاللہ اب ہم چھٹی میں جائیں گے انشاءاللہ، فوری جلدی نام لکھائیں۔ جی نام لکھیں بھئی، تشکیل والے ساتھی جو اور مجمع میں ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے نام لکھیں۔